اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الاطیبین الانجبین الاطہرین الاکرمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ میں آپ تمام برادران اور خواہران کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک توفیق ماہ مبارک رمضان اور علماء اس موضوع کے تحت کچھ گزارشات اور معروضات آپ کے حضور پیش کر سکوں۔ رب کریم کا اس بابت شکریہ ادا کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ شکر گزار ہوں اپنے ان تمام سننے والوں کا، دیکھنے والوں کا کہ جو دل جمی کے ساتھ ان مطالب کو سن رہے ہیں، اور یہ مطالب بیان ہی اس لیے ہو رہے ہیں تاکہ ہم اپنے دل کو نور ایمان سے مملو کر سکیں۔ ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں متعدد احادیث ہیں۔ مثلا باقر العلوم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمسۃ اشیاء، اسلام کی بنیاد، اسلام کی عمارت 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ علی الصلاۃ والزکاۃ والحج والصوم والولایہ، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ اور ولایت اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام۔ ان 5 چیزوں کو انسان اگر حاصل کر لے تو یقین جانیے وہ مسلم بھی ہے، وہ مومن بھی ہے، وہ متدین بھی ہے، وہ دیندار بھی ہے، وہ خدا رسیدہ بھی ہے اور خدا کو پسند بھی ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْأَبْدَانِ الصِّيَامُ، ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے، ہمارے جسموں کی، ہمارے بدن کی زکوٰۃ اور روزہ ہے۔ بہرحال روزے میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ گزشتہ گفتگو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، مرحوم مرزا جواد آغا ملکی تبریزی نے اپنی کتاب المراقبات میں کیا لکھا تھا کہ روزہ تکلیف نہیں ہے بلکہ تشریف ہے، انسان کو شرافت و فضیلت و کرامت و عزت و سربلندی عطا کرنے والی عظیم نعمت ہے۔ پھر ایک اور حدیث پیغمبر خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ الصوم جنۃ من النار، روزہ جسے کہتے ہیں جہنم کی سپر ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں روزہ جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے، روزہ آتش جہنم کے سامنے سپر ہے، لازم ہے، گناہوں کا تصور بھی نہ آئے۔ روزہ جسے کہتے ہیں جہنم کی سپر ہے۔ یا پھر رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان الصوم فی الحر جہاد، گرمی کے موسم میں روزہ رکھنا جہاد ہے۔ جہاد فقط تفنگ، تلوار، میزائل، بندوق لے کر محاذ جنگ پر جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اگر ایک انسان اس شدید گرمی میں، جبکہ ٹمپریچر بھی بڑھا ہوا ہے، امکانات مادی کم ہیں، مزدوری بھی کرنا ہے، لیکن رضائے پروردگار کے حصول کے لیے روزے جیسی عبادت کو بجا لائے تو یہ روزہ رکھنا بھی پیغمبر فرماتے ہیں جہاد ہے، جہاد سے بڑھ کر اس کا ثواب ہے۔ یا پھر امیر المؤمنین کا یہ فرمان صوم القلب خیر من صیام اللسان، دل کا روزہ رکھنا زبان کے روزہ رکھنے سے بہتر ہے۔ وصوم اللسان خیر من صیام البطن، اور انسان کی زبان اگر روزے سے رہے تو پیٹ کے روزے سے کہیں بہتر ہے کہ انسان کی زبان پاروزہ رہے، وہی بولے جو خدا پسند ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اپنی زبان پر کچھ ایسی باتوں کو لے آئے جس کی اجازت نہ دین نے دی ہے، نہ مذہب نے دی ہے، نہ قرآن نے دی ہے، نہ آئین نے دی ہے، نہ شریعت نے دی ہے، نہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام نے دی ہے۔ یا پھر ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمان للصائم فرحتان، ایک روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، فرحت عند افطارہ، ایک سرور، شادمانی، فرحت، خوشی افطار کے ہنگام، وفرحت عند لقاء ربہ، اور ایک خوشی پروردگار سے ملاقات کے وقت۔ یا پھر رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان اِنَّا لِلْجَنَّةِ بَابًا يُدْعَى الرَّيَّانِ لَا يَدْخُلُ مِنْ إِلَّا الصَّائِمُونَ،
جنت کے دروازوں میں ایک دروازے کا نام ہے ریان، اس ریان سے وہی افراد داخل ہوں گے کہ جو دنیا میں روزہ دار رہے ہوں۔ وسائل الشیعہ کی جلد نمبر 7 میں یہ روایت موجود ہے۔ لہٰذا اگر انسان روزہ دار ہوگا تو اس کا داخلہ جنت کے ان 8 دروازوں میں باب الریان سے ہوگا۔ یا پھر امام موسی کاظم علیہ السلام کا یہ فرمان کہ دعوت الصائم تستجاب عند افطارہ، جب ایک روزہ دار افطار کے ہنگام خدا کی بارگاہ میں اپنے دست سوال کو بلند کرتا ہے تو اس کی دعائیں خدا کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں۔ ماہ مبارک رمضان ماہ قبولیت دعا ہے۔ یہ وہ مہینہ جس کے لیے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں تمہاری دعائیں مستجاب ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں الہی فرشتہ ملک مقرب درگاہ پروردگار آنے کے بعد یہ آواز دیتا ہے حل من سائل فاعطیہ سؤلہ، ہے کوئی سائل، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی طلب کرنے والا جس کی دعاؤں کو میں قبول کروں، بالخصوص افطار کے ہنگام۔ اس لیے کہا گیا ہے فوراً افطار نہ کر لو، فوراً کھانا مت شروع کر دو، بلکہ تھوڑا سا ناز کرو، خدا کی بارگاہ میں دعا کرو، سورہ قدر کی تلاوت کرو، دعائے افطار پڑھو، اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو، پھر افطار کرو۔ یا پھر نبی اعظم کا یہ فرمان شہر رمضان شہر اللہ عز وجل وہو شہر یضاعف اللہ فیہ الحسنات ویمحو فیہ السیئات وہو شہر البرکہ، ماہ مبارک رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں پروردگار حسنات اور نیکیوں کو دوگنا کر دیتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں پروردگار برائیوں کو مٹا دیتا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جو برکت والا مہینہ ہے۔ خداوند کریم ماہ مبارک رمضان کی برکتیں ہمارے شامل حال کرے، اور بالخصوص آنے والی شب قدر میں اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم شب قدر کو درک کریں اور اپنی تقدیر خود سنواریں اپنے اعمال کے ذریعے، یاد خداوندی کے ذریعے۔ رہبر معظم انقلاب حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی مدد اللہ العالی فرماتے ہیں کہ جب کوئی جوان نادانی کی بنیاد پر گھر سے منہ موڑ لیتا ہے اور پھر دوبارہ اپنے ماں باپ کے آغوش میں سر رکھتا ہے تو وہی ماں باپ جسے چھوڑ کر چلا گیا تھا اسے اپنا پیار دیتے ہیں، اسے ماں باپ کا پیار نصیب ہوتا ہے، محبت نصیب ہوتی ہے۔ اسی کو توبہ کہتے ہیں، اسی کو انابہ کہتے ہیں، اسی کو بازگشت کہتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم رحمت پروردگار، رحمت الہی کے گھر کا رخ کرتے ہیں تو خدا اپنی آغوش میں ہمیں سمیٹ لیتا ہے۔ ماہ رمضان میں مؤمنین کو نصیحت کرتے ہوئے رہبر معظم انقلاب فرماتے ہیں کہ رحمت خدا کی جانب لوٹنے کا جو موقع اللہ نے آپ کو فراہم کیا ہے اسے غنیمت شمار کرنا چاہیے اور گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ یا پھر شب قدر کے متعلق رہبر معظم انقلاب کے یہ فرامین آئیڈیل ہیں، مشعل راہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں روزہ، نماز، دعا، مناجات، یاد خداوندی، ذکر الہی، بندگی، عبادات، یہ ایک خوبصورت گلدستہ ہے جو ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ اگر ہم اس پر توجہ دیں اور تلاوت کلام پاک کی خوشبو کا بھی اس میں اضافہ کر لیں، کیونکہ ماہ رمضان کو قرآن کے موسم بہار سے تعبیر کیا گیا ہے، تو خود سازی اور تہذیب نفس، سعادت و خوشبختی کی بڑی حسین منزل پر ہمارا ورود ہوگا جس کا تصور عام انسان نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے شاید شب قدر کے اعمال میں سورہ دخان، سورہ عنکبوت اور بعض دیگر سوروں کے پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ پھر فرماتے ہیں رہبر کہ ماہ مبارک رمضان کے شب و روز میں اپنے آپ دلوں کو ذکر الہی سے منور رکھیے تاکہ شب قدر کے استقبال کے لیے آپ آمادہ ہو سکیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ فرماتے ہیں یہ وہ شب ہے جس میں فرشتے زمین کو آسمان سے متصل کر دیتے ہیں، قلوب پر نور کی بارش ہوتی ہے اور پورا ماحول لطف الہی کے نور سے جگمگا اٹھتا ہے۔ یہ رات معنوی سلامتی اور دل و جان کی جلا، اخلاقی، معنوی، مادی، سماجی اور دیگر بیماریوں سے شفا کی شب ہے۔ وہ بیماری جو جسمانی ہوتی ہے اسے آج کے اطباء، آج کے ڈاکٹرز
شاید صحیح کر لیں، لیکن روحانی امراض جس کی جانب امیر المؤمنین نے نشاندہی کی ہے، ضلالت، گمراہی، نفاق، حسد، عناد، کینہ، بغض، عداوت، ان بیماریوں کو ختم کرنے کا ذریعہ یہی شبہ قدر میں خدا سے لو لگانا، قرآن مجید سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا۔ اور آگے بڑھیے، ایک نام لیتا ہوں، استاد اخلاق، مرجع علی قدر جناب آیت اللہ العظمیٰ مظاہری۔ آپ فرماتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان ایک بہترین فرصت ہے۔ اس ماہ میں آنے والی شب قدر نور علی نور ہے۔ واقعی میں یہ صاحبان دل حقیقت کو سمجھ بیٹھے ہیں، شاید ہم جیسوں کو ادراک نہ ہو، اس لیے ممانعت ہے شب قدر میں سونے کے لیے منع کیا پیغمبر اعظم نے۔ سیرت فاطمۃ الزہرا میں ملتا ہے کہ بی بی دو عالم شب قدر میں اپنے بچوں کو بیدار کرنے کے لیے دن میں بچوں کو سلا دیتی تھیں، کھانا ہلکا کھلاتی تھیں تاکہ بچے رات میں جاگ سکیں اور الہی فیوض و برکات سے اپنے وجود کو بہرہ مند کر سکیں۔ پھر آقا مظاہری کہتے ہیں اس ماہ میں اللہ کی جانب سے نسیم رحمت کے جھونکے آتے ہیں۔ نبی اکرم کا فرمان ہے ان لربکم فی ایام دہرکم نفحات الا فتعرضوا لها۔ اس ماہ سے بھرپور فیضیاب ہونے کے لیے 4 عمل مطلوب ہیں۔ حرام اور شبہناک غذا سے پرہیز۔ حرام غذا سے بچنے کی اتنی تاکید ہے کہ معصوم فرماتے ترک لقمۃ الحرام احب الی اللہ من صلاۃ الف رکعۃ تطوعا۔ ایک لقمہ حرام کو چھوڑ دینا 2000 رکعت مستحبی نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ ابھی میں نے گزشتہ درس میں مرحوم انصاری کا تذکرہ کیا تھا جو شیخ انصاری کے قرابت داروں میں شمار ہوتے تھے۔ شیخ انصاری کیسے اتنے عظیم عالم بنے کہ آج ان کی کتابیں حوزہ میں مدارس میں پڑھائی جا رہی ہیں؟ سنیں گے آپ۔ شبہناک غذا سے انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا تھا۔ نجف کی وہ طالب علمی کا دور، اپنے روم پارٹنر سے کہتے کتنے پیسے ہیں؟ اتنے ہیں۔ میرے پاس اتنے ہیں، جاؤ جا کر کے بازار سے افطار کی خاطر روٹی لے آؤ۔ پیسے کم تھے، وہ افطار کے ساتھ روم پارٹنر حلوہ بھی لے آتا ہے۔ شیخ انصاری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے فقط روٹی کھائی، حلوے والے حصے کو استعمال نہیں کیا۔ اور جب ان کے روم پارٹنر نے سوال کیا کہ ہم تو پڑھنے میں اچھے تھے، ہماری کتابیں نہیں پڑھائی جاتی ہیں، آپ کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہا تمہیں معلوم ہے ایک روزے کے عالم میں نے تمہیں پیسہ دیا اور تم جب بازار گئے ہو تو فقط روٹی نہیں بلکہ حلوہ بھی لے کر آئے، اور مجھے معلوم تھا کہ یقین نہیں ہے کہ اس قرض کو ادا کیا جا سکے گا۔ شبہناک غذا سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، حرام غذاؤں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ سورہ مائدہ پڑھیے گا، اکالون للسحت کیوں ہے؟ امیر المؤمنین کیوں بازار کوفہ میں آتے تھے اور آنے کے بعد خطبہ دیتے تھے اور بلند آواز سے کہتے تھے الفقہ ثم المتجر؟ دوسرا عمل نماز، قرآن مجید، دعا، توسل کے ذریعے خداوند کریم سے اپنا رشتے کو مستحکم کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے۔ تیسرا عمل لوگوں کی مدد کرتے رہنا ہے، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات۔ جہاں موقع ملے دوسروں کی مدد کے لیے اپنے آپ کو پہنچا دینا ہے۔ اور پھر چوتھا عمل وہ ہے گناہ سے دوری، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنا ہے۔ اپنی آنکھ، اپنے کان، اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا چاہیے، غیر شرعی چیزیں نہیں دیکھنا چاہیے، غیر شرعی چیزیں سننے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ بعض افراد افطار کے وقت غیبت کرتے ہیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ آیت اللہ العظمیٰ مظاہری، کہ بعض افراد افطار کے وقت غیبت کرتے ہیں۔ یقیناً ایسے لوگوں نے نہ ہی واقعی روزہ رکھا ہے، نہ ہی خدا سے انہیں روزے کا اجر و پاداش واقعی ملنے والا، انہوں نے فقط بھوک اور پیاس کو برداشت کیا ہے۔ رب کریم کی بارگاہ میں یہی دعا ہے، خدایا ہمیں واقعی روزہ رکھنے والوں میں قرار دے اور ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ خدا حافظ۔